الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل کے اندر کہ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی تھی اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ حجرات دے اندر رب العالمین نے جتھے اپنے محبوب علیہ السلام دے ادب و احترام دے قواعد بیان فرمائے نے، اسی صورت حجرات کے اندر عام مومنین دے حقوق اور ادب و احترام بھی بیان کیتا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے ادب دے بارے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تھوڑی آواز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر تے جس طرح تساں ایک دوسرے نو آواز مار دے اور کرخت آواز نال بلاندے ہو، تو اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی آواز دے کے سڈن کی ضرورت۔ یہ دو ہی چیزاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی دے اندر آنیاں نے، اور اللہ فرمایا اگر تھوڑی آواز پیغمبر تو بلند ہو بنے یا تساں اس طرح بلاون لگ بنو سخت اور ترس لہجے دے اندر جس طرح ایک دوسرے نو بلاندے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے میں تھوڑی ساری نیکیاں ضائع تے برباد کر چھوڑے سے۔ دو یہ جو ہے گناہ نے کہ جنہاں دے اوتے انسان دیاں ساریاں نیکیاں غارت ہو وینیاں نے، ساریاں نیکیاں ضائع اور برباد ہو وینیاں نے۔ سب تو پہلا گناہ شرک ہے کہ اگر انسان نے شرک دا ارتکاب کیتا تو دن قیامت اللہ فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، میں مشرک دے سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیونے نے۔ فلا نقیم لہم الی یوم القیامت وزنا، اور دن قیامت میں اس واسطے میزان بھی نہیں کھڑا کروں۔ اور دوسرا گناہ جس کے اتنے انسان دے اعمال ضائع اور برباد ہونے نے
وہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بے ادبی، گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے احترامی اگر کسی کو ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں رب نے تھوڑے اعمال ضائع تے برباد کر چھوڑے۔ اس صورت حجرات دے اندر جتھے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب و احترام نو بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور آپ دی تعظیم نو بیان فرمایا ہے، اسی صورت حجرات دے اندر اللہ نے یہ جو قانون بھی بیان فرمائے نے کہ جڑے اسلامی معاشرے دے اندر فساد اور جھگڑے نو اور بد امنی نو ختم کرن واسطے بہت ہی مؤثر قانون نے۔ کچھ نصیحت مومنوں فرمائیاں نے کہ اگر وہ اس نصیحت تے عمل کر گئے ان قانون تے عمل کر گئے تو معاشرے دے اندر امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، جھگڑے تو انسان دی جان چھٹ سکتی ہے، فساد تو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان چیزوں تے انسان اگر عمل کر گئے تو یاد رکھو صرف اسلام عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام دے اندر تو بہت ساری چیزاں نے کہ جنہیں چیزوں اساں کرنا ہے تے تاں پورے اسلام تے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام دے اندر پورے داخل تھی بنو۔ اے نہیں ہے کہ جیڑا من نو مسئلہ چنگا لگیا او من گدا، جیڑا من نو مسئلہ چنگا نہ لگیا اس نے کیا کر لیتا، چھوڑ دیتا۔ پورے اسلام دے اندر داخل ہو ونو، ادھورے داخل نہ تھیو۔ یاد رکھو علماء کرام فرماندے نے اسلام دے کچھ جز نے، سب تو پہلے عقائد نے، انسان دا عقیدہ درست ہونا چاہیے، انسان دا عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے تو بعد انسان دے اعمال بہتر ہونے چاہیے نے، تیسرے نمبر تے انسان دے معاملات اچھے ہونے چاہیے، چوتھے نمبر تے انسان دے اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے نے، اور پنجویں نمبر تے انسان دی معاشرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تے اسلامی معاشرے نو بہتر بڑھاون واسطے، اس دے اندر سکون پاون واسطے اور جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے واسطے اسلام نے بہترین چیزاں قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہیں۔ سورت حجرات کے اندر اگر انسان انہوں سن کے نہ تے عمل کر کے تو جھگڑے تو بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیتا ہے کہ جڑے آج دے معاشرے کے اندر بالکل عام فام پائی ونی، اور یہ معاشرے کے اندر جھگڑے دا باعث بن دیا، بد امنی دا باعث بن دیا نے۔ تو مومنوں معاشرے کے اندر ادب و احترام سکھاؤن واسطے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرن واسطے رب العالمین نے کچھ یہ جی چیزاں بیان کی ہیں کہ جنہیں تو منع کیتا گیا ہے، اگر ایک کرے سو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو سی، بد امنی پیدا ہو سی، اگر اس تو اپنا دامن بچا گن سو تو یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو سب تو پہلی چیز مختصر جی درس کے اندر ترائے چیزاں بیان کرنی ہیں کہ جنہیں چیزیں تو میرے رب نے مومن نو منع کی، اور اگر مومن رک ونجے تو جھگڑا ہی ختم ہو سکتا ہے، فساد ہی ختم ہو سکتا ہے، معاشرے کے اندر امن اور سکون آ سکتا ہے۔ سب تو پہلی چیز رب العالمین نے ایمان مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم دا مذاق نہ اڑا، مرد مرداں دے تے ہسے نہ، ٹھٹھا نہ کریں، مذاق نہ اڑاویں، ایک دوسرے نال استہزاء نہ کریں، تحقیر نہ کریں۔ یا اللہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جدی توہین کیتی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے جدا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے جس نال استہزاء اور تمسخر کیتا جا رہا ہے، اللہ دی نظر دے اندر سب تو زیادہ متقی ہوئے، اللہ دی نظر دے اندر سب تو زیادہ محبوب ہوئے، سب تو زیادہ مقبول ہوئے۔ تو پہلی چیز مومن جس تو منع کیتا گیا ہے کہ استہزاء نہیں کرنا، ایک دوسرے نال یہ جا استہزاء اور تحقیر نہیں کرنی کہ جس دے اندر دوسرے مومن دا دل دکھ بنے، دوسرے مومن دا کیا بنے، دل آزاری اسلام دے اندر حرام ہے، یاد رکھا۔ اساں لوگاں دے دلاں تے نشتر چلانے اساں کیا آدھیں جی اساں تا مذاق کیتا، اساں تا کیا کیتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے استہزاء دا معنی لکھا ہے، وہ فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے دی تحقیر یا توہین واسطے اس دے عیب نو اس طرح لوگوں دے سامنے بیان کریں دے کہ لوگ اس دا عیب سن کے تے ہسن لگ، وہ دا عیب سن کے کیا کر لگ ونجے، ہسن لگ ونجے، تے مومن دی دل آزاری ہوئے، اے مومن واسطے ناجائز اور حرام کام ہے۔ جس طرح سود حرام ہے،
اسی طرح مومن دی عزت اور بےزتی اور تحقیر کرنا بھی کیا ہے؟ اسا صرف حرام سود نو سمجھویا وے، غیبہ اور دوجے نمبر تے زنا نو سمجھویا وے، کسے مسلمان دی استہزاء اور تحقیر کرنا اے بھی قرآن نے آکھا وے کہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہو سکتا ہے جدہ استہزاء کیتا ونجے، جس نال مذاق کیتا جا رہے وے، اللہ دیاں متقی ہوئے۔ اور یاد رکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رب تھوڑے چہریاں وال نہیں دیتا، یہ تھوڑے مالاں وال نہیں دیتا، بلکہ رب العالمین تے تھوڑے دلاں وال دیتا کہ دل دے اندر تقوی کتنا موجود ہے۔ اگر اسا ایک دوسرے دا ادب و احترام کرن لگ ونجاں، توہین تو بچ ونجاں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ لیکن سارا حال کیا ہے؟ اسا سوشل میڈیا دے اوتے بھی ایک دوسرے نو توہین امیز انہاں دی تصویراں بنا کے شیئر کر رہے ہونے ہاں، کسے نال کچھ کر رہے ہونے ہاں، کسے نال کچھ کر رہے ہونے ہاں، اسا نو سمجھ بھی نہیں آندی کہ اسا حرام کام پیٹھے کر دے، اور لہذا اسا نو خوشی نال اسا تو ایک چیز اگاں شیئر کرتے بیٹھے ہونے ہاں۔ تو یاد رکھو سب تو پہلے مومنوں نو ادب و احترام سکھایا گیا وے، امن واسطے اور فساد تو بچن واسطے ایک دوسرے دی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم دوسری قوم دا مذاق نہ اڑاوے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد دا مذاق نہ اڑاوے، بلکہ ادب و احترام نال پیش آوے۔ ہو سکتا ہے جدا مذاق اڑایا جا رہے ہوئے وہ اس نالوں بہتر ہوئے، اچھا ہوئے، اور اگے عورتوں بھی منع کر دیتا گیا، مرد نو علیحدہ منع کیتا گیا وے، عورتوں نو علیحدہ منع کیتا گیا وے۔ آپ اندازہ لگا لو کہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ نے مومن دی عزت کتنی اہمیت والی بنائی ہے، کتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ نے مردوں نو علیحدہ منع کیتا وے، عورتوں نو علیحدہ منع کیتا وے۔ اور اللہ فرماتا ہے ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، کوئی عورت کسی دوسری عورت دا مذاق نہ اڑاوے، اس نال استہزاء نہ کرے، اس دی تحقیر نہ کرے، اس دی دل آزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دے بارے دسیا کہ یا رسول اللہ بڑیاں نمازاں پڑھ دی وے، صدقے کر دی وے، نفلیاں ہی پڑھ دی ہوندی وے، ساری نیکیاں لے کام کر دی وے، لیکن زبان دی کیا ہے؟ تیز زبان دی کیا ہے؟ گواٹھیاں کو کیا دین دی وے؟ تکلیف دین دی وے، ان اذیت پچھائی رکھیں دی وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہی فی النار، یہ عورت دن قیامت جہنم وچ ویسے تے کریں دی کیا آئی؟ نیکی لے کام، کیا کریں دی آئی؟ لیکن زبان نال کیا کریں دی آئی؟ تکلیف کے پوچھیں دی آئی؟ اسد زبان نال پتہ نہیں اسد حال کیا ہو گیا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عورت دے بارے دس گئے یا رسول اللہ نمازیں فرض پڑھ دی، واجبات یعنی کہ فرائض واجبات ادا کر دیوے، پورا صدقہ کر دیوے، نفلیں ایڈی کو نہیں پڑھ دی، لیکن گواڑی نال بڑا اچھا سلوک کریں دیوے، بڑے پیار اور محبت نال پیش آن دیوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے جا کے خوشخبری سنا دو، قال ہی فی الجنہ، دن قیامت اس عمل دی وجہ نال اللہ اس کو جنت داخل کرے سے۔ تو ساڈا حال تے بڑا اوپرا ہو گیا وے، ایسا دوسرے مسلمان دی توہین کرنا اس کو گناہ بھی سمجھیں دے، انہاں کو ہے کہ کوئی نہ مسلمان استہزاء کرنا، دوسرے دی گلاں تے ہسنا، اور علماء نے تک لکھا وے کہ کسی دی نقل اتارنا، کسی دی کیا کرنا، یعنی کہ ایک بندہ گفتگو کر رہا وے اور دی زبان توتلا پاننے یا اڑک دے، اس دی نقل کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ زبان نال جس طرح انسان زبان نال مذاق کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح ہتھاں تے اکھاں دے اشارے نال مذاق کرنا بھی کیا ہے؟ او مذاق جس دی وجہ نال دوسرے مسلمان دی توہین تے تحقیر ہوئے اور دی دل آزاری ہوئے، اور وہ یار یہ سمجھیندو کہ یار اس میں میری بےزتی کر چھوڑی، میری توہین کر چھوڑی وے، تو قرآن دی نسل اس کو ناجائز اور حرام کرا دیتا گیا وے۔ اور بڑی عجیب گل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھی وے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اگر کسی کتے نال بھی مذاق کر، بڑی عجیب گل تھانوں سناون لگا، اگر میں کسی کتے نال بھی کیا کرا، استہزاء کرا، ادی توہین بھی کرا، تو مینوں ڈر ہے کہ اللہ مینوں کرے وہ نہ بڑھا دے۔ یہ کون آخر ہے؟ عبداللہ ابن مسعود آخر ہے، صحابی رسول آخر ہے کہ اللہ دی مخلوق نال اگر میں کیا کرا، استہزاء کرا، ادی توہین کرا، ہو سکتا ہے اللہ مینوں کیا کر دے، ادا بدلہ نہ بنا دے۔ اسا تو انسان دی توہین کریں دے کھلوتے ہونے، مومنین دی توہین کریں دے کھلوتے ہونے، کلمہ گوان دی توہین کریں دے کھلوتے ہونے، پتہ نہیں سارے دن قیامت دے کیا حشر ہو نوے۔ تو پہلی گل جس دی وجہ معاشرے کے اندر امن اور سکون آ سکتا ہے
ایک دوسرے کا ادب و احترام کیتا ونے، استہزاء مذاق تحقیر تو بچیا ونے، اور دوسری چیز اس تو منع کیتا گیا والا فرمایا والا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے نو عیب بھی نہ لایا، ایک دوسرے نو تانا بھی، ایک لمز دا معنی ہوندا وے ترائے معنی علماء کرام نے کیتے نے۔ لمز دا ایک معنی ہوندا ہے عیب نکالنا، عیب نکالنا، ایک ہوندا ہے عیب ظاہر کرنا، تیسرا معنی ہے کہ عیب دے اتے دوسرے نو تانا، عیب نکالنا بھی حرام ہے، عیب ظاہر کرنا بھی کیا ہے، اور عیب دے اتے تانا دیونا بھی کیا ہے۔ اسا کرتے پیا کہ نہ کرتے، عام خاص دے اندر شامل مسلمان ایو حرام نے کہ جڑے قرآن نے کیا کیتے نے بیان کیتے نے۔ معاشرے دے اندر امن اور سکون تاں ہی آ سکتا ہے کہ قرآن دے قواعد اور ضوابط تے عمل کر کے انسان مومن دی عزت کرنے والا بن بنے، دی تحقیر نہ کرے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے نو تانا نہ مارا کرو، لمز دا مانا بس دوبارہ رپیٹ کرن لگا وا، عیب نہ کٹھے کرو، عیب ظاہر نہ کیتے کرو، اور عیباں تے تانا بھی، کیونکہ کوئی بندہ بھی عیباں تو پاک، یہ عیباں تو پاک صرف پیغمبر دی ذات عیباں تو پاک ہے۔ اللہ نے کتنی اکھیاں بنائیاں نے؟ دو، کتنی اکھیاں؟ دو، اس وجہ نال بنائیاں نے، ایک آنکھ نال دوجی دیاں خوبیاں ڈٹھیاں کر تے دوجی آنکھ نال اپنے، لیکن اسا کیا کرے نے، اسانو اپنی اکھ دا شہتیر نظر نہیں آتا تے دوسری اکھ وچ ٹنکا بھی نظر دوسری اکھ ٹنکا بھی ہوئے تے نظر آ ویندا ہے، اپنی اکھ شہتیر بھی ہوئے تے نظر نہیں آتا۔ تو مومن دا پردہ ہے، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا دے اندر کسی دے عیب دے تے کیا دیتا وے، پردہ دیتا وے، دن قیامت دے ساری کائنات دے سامنے اللہ اس مومن دے عیباں تے کیا دیونا وے، پردہ، مومن دے عیباں تے کیا دیونا وے۔ یہ سودا سستا ہے کہ مانگا، لیکن اسد اخبار جہاں بڑھ میں نے کسی دی کوئی تھوڑی جی سنی بس نال 20% سچی تے نال 80% کوڑی نال رلا کے فلانا دا انجے تے فلانا دا انجے۔ یاد رکھو مسلمانوں، انسان نو گناہوں تو بچنا چاہیے دے، یہ جو گناہ نے کہ انسان دے اعمال بھی سارا ضائع ہو سکتے نے۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے نو تانا نہیں مارنا، عیب ظاہر نہیں کرنا، عیباں دے پچھو بھی لگنا۔ اگر کسی دا عیب کسی نو معلوم ہے تو وہ اپنے سینے دے اندر اس نو پیوست کر کے رکھے، تاکہ جتنا عیب دے تے پردہ دے سی انسان دن قیامت دے اللہ دے عیباں دے تے کیا دے وڑے۔ اللہ تو بڑا عجیب ذات ہے، اتنی عجیب ذات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دا دور قحط پہ گیا، اور دعا واسطے اللہ دا کلیم باہر نکلے ہوئے 70,000 نال امتی بھی ہیں، کھلے میدان جلے پہنچے نے تا اتھے دعا منگی جا رہی، یا اللہ بارش دے بارش دے۔ اللہ فرمایا نہیں میں قطرہ بھی بارش دا نہیں دیونا۔ یا اللہ کیوں نہیں دیونا؟ فرمایا تیرے امتیاں دے وچ ایہو جے ایک گناہگار بندہ کھلوتا وے، ایہو جے ایک میرا باغی بندہ کھلوتا وے جڑا 40 سال ہو گئے نے مسلسل میری بغاوت وچ لگا ہوئے، 40 سال ہو گئے نے مسلسل میری بغاوت وچ لگا ہوئے وے، اور گناہ ہی گناہ کر رہے، نافرمانیاں کر رہے وے۔ وہ اگر اس مجمع موجود ہے تو میں بارش دا قطرہ بھی نہیں دیونا۔ یا اللہ کنی سانو پتہ لگ سی کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمایا اعلان کر کہ اللہ دا دشمن نکل جا، تباہ ہو جا، تیری وجہ مخلوق کے خدا اذیت دا شکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا، وہ بندہ بھی سندا کھلوتا ہی، اور آس پاس موسیٰ علیہ السلام دے کھلوتا ہی۔ اس کو پتہ چلیا نا کہ آج اگر میں اتوں نکلدا تو میری رسوائی ہو سی، جگ ہسائی ہو سی، اور اگر میں ہاتھ اٹھائنا تاوی ماریا ویسا کہ لوگ آکسی یار یہ بدبخت آئی جس میں بارش رکی ہوئی آئی، اگر رونا تاوی لوگوں کو پتہ چل ویسی۔ لیکن میرا رب تے دلوں دے حال جان دے مسلمانوں، دل دے اندر رب نے رسائی کرنی شروع کر دیتی، صلح کرنی شروع کر دیتی، اور آکھا اے اللہ یہ 40 سال تک میں نے مخلوق دے سامنے رسوا نہیں کیتا، آج بھی یا اللہ میں نے مخلوق دے سامنے رسوا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور تیرا سچی توبہ کرنا وعدہ کرتا ہوں کہ آج تو بعد تیری نافرمانی نہ کرسا۔ اے اللہ آج میری عزت دا بھرم ہو، آج میری عزت دا بھرم رکھ گئے، اے اللہ آج میں نے رسوا نہ کر دنیا دے سامنے۔ ایک اللہ کردہ پہ ہوئے کہ اللہ نے آسمان دے پرنالے کھول، بارش شروع ہو گئی، دھڑا دھڑ بارش۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں، امتی بھی حیران ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے اے اللہ بندہ تا نکلیا کو نہیں تے بارش
بارش آ گئی. اللہ فرمایا جس بندے دی وجہ نال بارش رکی کھلوتی آئی اس بندے دی وجہ نال میں بارش جاری فرما دیتی, بارش جاری فرما دیتی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگے وہ میرا نا فرمان آئی, آج میں رب نو راضی کر لیا. اور کتنے سال تو بعد راضی کیتا, اللہ اکبر, 40 سال تو بعد کوئی اکھ وچ ہانج نہیں آئیے, صرف دل ندامت نال جھکے ہوئے. اللہ نے پچھلے سارے گناہاں تے کیا پھیر دیتی وے, قلم پھیر دیتی وے. جلے موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ ہن تا تیرا محبوب بن گیا وے, اللہ دی زیارت کروا. اللہ فرمایا نہیں میرا محبوب ہو, میں اتنے سال اگر اس دے گناہاں نو ظاہر نہیں ہون دتا, ہن تا میرا نیک بن گیا وے, میرا پرہیزگار بندہ بن گیا وے. ہو سکتا ہے کس نو پتہ لگ ونجے, اس نو یہ لوگ تانا چا دیون کہ اس دی وجہ نال میرے رب نے بارش نو کیا کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. اللہ فرمایا میں اپنے بندیاں دے بارے تانا بھی برداشت, جلے اللہ تانا برداشت نہیں کریں دا تو مومن نو تانا دیون دی لوڑ. اتنے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے نو تانے نہ مارے کرو, گناہ تے تانے نہ مارے کرو, اور باقی پھپتیاں نہ کسیاں کرو. اور تیسرے نمبر تے بڑی عجیب چیز تو منع کیتا گیا جڑا سارے معاشرے دے اندر یہ بھی سب تو زیادہ پائی ویندی وے. فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے نو برے ناماں نال بھی نہ پھکاریا, ایک دوسرے نو برے ناماں نال بھی, جیا برے القاب نال بھی نہ پھکاریا کرو, جس دی وجہ نال اگلے نو غصہ آوے یا کاوڑ ہووے یا اودی دل آزاری ہووے, یہ جو نہ چاہ کے پھکارن دی اجازت اساں کیا کردے ہاں, اساں اگلے نو تکلیف دیون واسطے, اگلے دی دل آزاری کرن واسطے اودا او نہ گھنیا, جس دی وجہ نال او کیا ہووے, ناراض ہوندا ہووے, محسوس کردا ہووے. تو قرآن نو ان چیزاں تو بھی کیا کیتا وے, 3 چیزاں میں بیان کیتے نے. سب تو پہلے کہ مومن نو چاہیے وے کہ کسی مومن نو کسی مومن تے ہسنا نہیں چاہیے. دوسرے نمبر تے ایک دوسرے نو تانے بھی نہیں مارنے. تیسرے نمبر تے ایک دوسرے نو برے القاب نال بھی پھکارنا, برے ناماں نال. کوئی اگر لنگڑا ہے اس نو لنگڑا آکھن دی اجازت, جی دی وجہ دی دل آزاری ہوندی, کوئی اس نو کانا آکھن دی اجازت نہیں ہے. علماء نے بڑی بڑی چیزاں لکھی نے, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بڑا عجیب معنی کیتا وے. وہ فرماندے نے کہ ولا تنابزوا بالالقاب دا معنی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے, ایک بندہ اگر شراب پیندا یا اس طرح دا کوئی کسی گناہ دے اندر مبتلا ہے, اور رب نے اس نو توبہ دی کیا دے دیتی وے, توفیق دے دیتی, اس نے توبہ کر لی, داڑھی رکھ لی, نمازاں شروع کر دیتیاں, اور رب نو مناون تے لگو ہوئے وے. کسی مسلمان نو جرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس نو پچھلے گناہ دے اوتے کیا دیواوے, تانا دے یا آر دیواوے. تے اے آر دیواونا بھی کہ قرآن دی نص نال کیا ہے, حرام. یہ کیا ہے, اگر کوئی برائی کام کرتا ہے توبہ کر کے دی اودے اود اللہ دا معاملہ کیا ہو گیا وے, صاف ہو گیا وے. یاد رکھو کوئی زانی آئی, کوئی شرابی آئی, اس نے توبہ کر لی, توبہ تو بعد اس نو اس گناہ دے اوتے تانا دیونا اے ناجائز اور کیا ہے, حرام ہے. ناجائز اور کیا ہے, حرام ہے. تو سانو ان چیزوں تو کیا کرنا چاہیے وے, بچنا چاہیے وے. اے 3 چیزاں آپ قرآن مقدس نے چیزوں نو بیان کیتا وے کہ جنہاں نو اگر عمل کیتا ونے انسان معاشرے دے اندر امن اور سکون پیدا ہو سکدا وے. یہ وہ چیزاں نے کہ جنہاں چیزاں نال فساد ہی پیدا ہوندا وے. اگر انہاں تو رک ونجے انسان اور اپنے آپ نو بچا کے نے, انہاں چیزاں نال معاشرے دے اندر امن ہی پیدا ہو سکدا وے. پہلی چیز کہ ایک دوسرے دی تحقیر اور توہین نہیں کرنی. دوسرے نمبر تے ایک دوسرے نو تانا بھی, عیباں نو ظاہر بھی نہیں کرنا, عیب کڈھنے بھی نہیں ہیں, عیب اور عیباں دے پچھو بھی نہیں لگنا. اور تیسرے نمبر تے ایک دوسرے نو برے ناماں نال پھکارن دی اجازت بھی, اچھے نام نال پھکار سکدو, کوئی اچھا لقب دے سکدو. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو کیا آکھیا وے, صدیق آکھا وے, عتیق بھی آکھا وے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا انت الفاروق, تو کیا ہے, فاروق ہے. اچھی القاب نال انسان نو پھکاریا جا سکدا وے, لیکن برے ناماں نال پھکارن دی اجازت. یہ اصول قرآن مقدس نے بیان کیتے نے کہ جنہاں دی وجہ نال معاشرے دے اندر امن اور سکون آ سکدا وے. اللہ سانو تے عمل کرن توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ. اللهم انی اسالک بیمارہ مست دعا اللہ شفاء کاملہ عاجل مستمر عطا فرماوے. اللہ رحمت بارش عطا فرماوے. اللہ سارے گناہوں تو درگزر فرماوے, عافیت الامام لے فرماوے. جتنے احباب موجود نے اللہ رزق کی تنگیاں دور فرماوے. جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ دوتے خود نو بھی اور سارے احباب نو بھی عمل کرن توفیق عطا فرماوے. اللہ اسلام کے زندہ رکھے, ایمان تے موت دے. آمین.
أحسن الورى أجدل الورى نظمن الورى أجمل الورى أكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله